ابو لہب کے گستاخ بیٹے کا دردناک انجام۔ کیسے ایک خونخوار شیر نے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ، جسے بعض روایات میں لہب بھی کہا گیا ہے، کہ انجام کو بیان کرتا ہے، جو گستاخی اور ضد میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ابن اساکر کے مطابق ابو لہب اور اس کا بیٹا شام کے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے عتبہ کے دل میں ایک انتہائی ناپاک خیال آیا۔ اس نے کہا کہ سفر پر جانے سے پہلے وہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی توہین کر کے آئے گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نہایت بے ادبی سے قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے لگا اور کھلم کھلا انکار کرنے لگا۔ یہ شخص پہلے ہی اپنی زبان اور رویے کی سختی میں مشہور تھا اور بار بار گستاخانہ طرز عمل اختیار کرتا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ اب یہ بد دعا سن کر عتبہ واپس اپنے باپ ابو لہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو لہب اگرچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب مجھے تیری جان کا شدید اندیشہ ہے، کیونکہ یہ بد دعا ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ اس کے باوجود قافلہ روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں ایک جگہ ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پڑاؤ کیا۔ اس راہب نے قافلے والوں کو خبردار کیا کہ یہ علاقہ درندوں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں بھیڑیے اور شیر اس طرح گھومتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ۔ اس کی بات سن کر ابو لہب کے دل میں خوف اور بڑھ گیا۔ ناظرین، ابو لہب نے تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم سب میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، میری عمر اور میرا مقام تم جانتے ہو۔ آج میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرا بیٹا خطرے میں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ تم سب اپنا سامان عبادت خانے کے پاس جمع کرو، اس کے اوپر ایک مچان بنا کر میرے بیٹے کو لٹا دو اور تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو تاکہ کوئی درندہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ قافلے والوں نے ابو لہب کی بات مان لی اور ہر ممکن احتیاط اختیار کی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب لوگ جاگ رہے تھے کہ اچانک ایک شیر وہاں پہنچا۔ اس نے ایک ایک آدمی کے چہرے کو سونگنا شروع کیا۔ وہ سب کے منہ سونگتا رہا، گویا کسی خاص شخص کو تلاش کر رہا، اور جب وہ سب لوگوں کو دیکھ چکا اور اسے اپنا مطلوب نہ ملا تو وہ پیچھے ہٹا اور زوردار چھلانگ لگا کر اس مچان پر پہنچ گیا جہاں عتبہ سو رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے عتبہ کا منہ سونگا اور جیسے ہی اس نے پہچانا اس پر جھپٹ پڑا اور چند لمحوں میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو لہب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے بعد یہ بچ نہیں سکتا۔ اس طرح گستاخی اور تکبر کا انجام سب کے سامنے آ گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبی کی حرمت کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر گستاخی کا راستہ اختیار کرے وہ آخرکار عبرت ناک انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ زبان کی بے احتیاطی، ضد اور تکبر انسان کو کس قدر تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی بھی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جو حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ادب، ایمان اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی باتوں اور اعمال سے محفوظ رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔